بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے آلاتی یا عاملانہ مشروطیت کو اگزامپل کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے۔ گویا کہ یہ ٹاپک ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا، لیکن اس کو آج ہم اگزامپل ڈیلی لائف سے اپنی اگزامپل ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی جو اگزامپل ہے وہ آپرینٹ کنڈیشننگ میں فٹ کی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو چوتھا چیپٹر اپنا سٹارٹ کیا ہوا ہے، ساتھ میں اس کے 2-3 ٹاپک جو رہ گئے ہیں اس میں سے آج ہم 1-2 ٹاپک وہ بھی کور کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے 2-3 جو لیکچرز ہوں گے ان میں ہمارا چوتھا چیپٹر بھی کور ہو جائے گا اور امید ہے کہ ہم اپنے 5ویں چیپٹر کو بھی کور کر لیں گے۔ تو بات کرتے ہیں اگر ہم اپنے پچھلے لیکچر کی، تو پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے کلاسیکل مشروطیت اور یہ پیولو کا تجربہ اور چوتھے چیپٹر سے کچھ ٹاپکس وغیرہ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو وہ کلیئر ہوں گے، ان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں تھوڑا سا دوبارہ سے اس کو اگزامپل یا کے حوالے سے، پریکٹیکلی اس کی اگزامپلس کیسے ہو سکتی ہیں، ڈیلی لائف سے اس کی اگزامپلس کیسے ہو سکتی ہیں، یہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اور ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ چوتھے چیپٹر کے میں سے جو 2 ٹاپک ہیں ہم نے وہ کرنے ہیں، تو اس لیکچر کو سکپ نہیں کرنا، اس کو آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے بڑے غور سے سننا ہے اور اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 5واں جو چیپٹر تھا وہ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، تو آپ لوگوں کو کافی دفعہ یہ جو ایک ٹاپک ہے 2-3 دفعہ میں ریوائز کروا چکا ہوں، پڑھا چکا ہوں، تو آپ لوگوں کا یہ جو کنسیپٹ ہے اس چیپٹر کے بارے میں یا اس ٹاپک کے بارے میں وہ اب کلیئر ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کو۔ تو اس میں ہم نے عاملانہ مشروطیت یا آلاتی مشروطیت کو ڈسکس کرنا ہے، جسے آپرینٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ اسکنر نے عاملانہ مشروطیت کا تصور پیش کیا، فرد کی غیر ارادی حرکات کو تقویت سے پختہ کرنا عاملانہ مشروطیت کہلاتا ہے۔ یعنی دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری غیر ارادی حرکات ہیں، جو ہم ارادتاً نہیں کرتے، جن کو کرنے کی ہماری نیت نہیں ہوتی، مرضی نہیں ہوتی، بلکہ وہ آٹومیٹکلی خود بخود ہم سے ہو جاتی ہیں، ان کو جب ہم تقویت دیں گے، ری انفورسمنٹ دیں گے، تو وہ خود بخود پختہ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ تو فرق جو ہے اس میں اور جو ہماری کلاسیکل مشروطیت تھی اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جو کلاسیکل مشروطیت تھی اس میں ہم 2 مہیج کے ساتھ ایک تیسرا جو مہیج ہوتا ہے وہ جوڑ دیتے ہیں، تعلق بنا دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہم عاملانہ مشروطیت پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے 2 مہیجات کے درمیان تعلق قائم نہیں کرنا، بلکہ اس کے جو آپ کا جو بیہیویئر ہوگا نا وہ بتائے گا کہ آپ کو ری انفورسمنٹ یعنی کہ تقویت ملے گی یا نہیں ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ آپ کی غیر ارادی حرکات ہوتی ہیں، آپ کو پہلے سے نہیں بتایا جاتا کہ آپ فلاں کردار ادا کرو گے تو آپ کو تقویت ملے گی، یہ آپ کی غیر ارادی حرکات ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کا بے ساختہ کردار ہوتا ہے۔ وہ افعال جو محیط کے جواب میں ادا ہوتے ہیں وہ جوابی افعال ہیں۔ فرد کا کردار محیط کے جواب میں پیدا ہو تو وہ رد عملی کردار کہلاتا ہے، لیکن جو کردار بغیر کسی ظاہری محیط کے سرزد ہو وہ عاملانہ کردار کہلاتا ہے۔ عاملانہ مشروطیت میں معمول کے بے ساختہ کردار کو تقویت سے مشروط کیا جاتا ہے۔ جو کردار فرد کو سکھانا ہو یا جو اس سے کروانا ہو، معمول جب اسے خود پیش کرے تو اسے تقویت دی جاتی ہے۔ جب بھی معمول وہ کردار ادا کرے تو اسے تقویت دی جائے، تو تقویت فرد کے غیر مشروط مہیج کے لیے معاون بن جاتی ہے اور تلازم پیدا کرتی ہے۔ عاملانہ مشروطیت کو اسی لیے بعض اوقات معاونی مشروطیت بھی کہا جاتا ہے، گویا فرد کا اپنا کردار تقویت حاصل کرنے کے لیے اس کا معاون ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک اسکنر کا تجربہ، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے تھے کہ اس نے کیا کیا، کبوتر کو پنجرے میں بند کیا اور جس میں کبوتر کی حرکات کو دیکھنے کے لیے سامنے کی طرف سے شیشہ لگا تھا اور اس کے باہر کی طرف لیور لگا ہوا تھا، جس کو دبانے سے خوراک پنجرے کے اندر کبوتر کے سامنے آ جاتی تھی۔ مطلوبہ کردار ادا کرنے پر کبوتر کو تقویت دی جاتی تھی۔ جب کبوتر کو پہلے پنجرے میں بند کیا جائے گا تو وہ ادھر ادھر گھومے گا، پنجوں سے فرش کو رگڑے گا، پھڑائے گا، چونچیں ادھر ادھر مارے گا۔ اس کے جس کردار کو تقویت دی جائے گی وہ مشروط ہو جائے گا، یعنی وہ کنڈیشنڈ ہو جائے گا، وہ اس کا تعلق بن جائے گا۔ یعنی جب وہ مطلوبہ کردار پیش کرے اسے کھانا دے دیا جائے، چند مرتبہ کرنے پر مشروطیت قائم ہو جائے گی۔ مشروطیت کو تکرار سے پختہ کرنا ضروری ہے، یعنی اس کو بار بار دہرانا چاہیے پھر، ٹھیک ہے، تبھی وہ مشروطیت پختہ ہوگی۔ یعنی ہر بار جب معمول مطلوبہ کردار پیش کرے تو اسے تقویت ضرور دی جائے۔ ایسا عمل جو تقویت کی وجہ سے میکان کی بن جائے عاملانہ مشروطیت کہلائے گا۔
عاملانہ مشروطیت میں فرد کے کسی بھی کردار کو مشروط کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی کردار جو فرد کے لیے تسکین کا باعث ہو فرد اسے دہراتا ہے جسے مشروط کیا جا سکتا ہے. اس میں فرد کا کردار چونکہ ارادی ہوتا ہے اس لیے اسے یہ نام دیا گیا. اسکینر کی یہ مشروطیت تقویت پر قائم ہوتی ہے. جس کردار پر تقویت دی جائے وہ پختہ ہو جائے گا، اس کے برعکس جس کردار پر تقویت نہ دی جائے وہ رد عمل ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو اہم ایک کردار ہے نا وہ کیا کرتی ہے؟ تقویت ہی کرتی ہے. اگر تو تقویت ملتی جائے گی تو وہ کردار آپ کریں گے. میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو اگزامپل دی تھی کہ اگر کوئی بچہ خود سے ڈسپلن کا مظاہرہ کرتا ہے تو میں نے نہیں کہا کہ آپ نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن آپ نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا تو میں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز انعام کے طور پر، ری انفورسمنٹ کے طور پر دے دوں گا. آپ خود انالیسس کریں گے کہ باقی کسی ہمارے بیہیویئر پر سر نے ہمیں ری انفورس نہیں کیا، سر نے ہمیں تقویت نہیں دی، لیکن اس ایک مخصوص کردار پر سر نے ہمیں تقویت دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سر ہمارے اندر یہ والا جو کردار ہے یہ امپروو کرنا چاہتے ہیں، یہ پختہ کرنا چاہتے ہیں. تو آٹومیٹکلی آپ تقویت لینے کے لیے وہ کردار آپ لوگوں میں کیا ہو جائے گا؟ پختہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ڈیلی لائف سے ایسی بہت سی ایگزامپلز ملتی ہیں ہمیں کہ تقویت لینے کے لیے بچہ مطلوبہ کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں نا ایک جو اس کا فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی فرد، کوئی بچہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ دل سے وہ کام نہیں سیکھ رہا ہوتا، وہ صرف تقویت لینے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ بھی ہے، مثال کے طور پر کہ بچہ کہتا ہے کہ جب اس کے والد صاحب نے کہا کہ جب بھی میں گھر آؤں تو آپ مجھے پڑھتے ہوئے نظر آئیں. بچہ پورا دن نہیں پڑھے گا، کھیلتا رہے گا ادھر ادھر. جب وہ دیکھے گا کہ اس کے ابو کا ٹائم ہو چکا ہے گھر آنے کا تو وہ بکس اٹھا کے بیٹھ جائے گا کہ اب مجھے شاباش ملے گی. ٹھیک ہے، مجھے ری انفورسمنٹ ملے گی، مجھے تقویت ملے گی. یعنی وہ خود سے دل لگا کر کام نہیں کر رہا، وہ اس کو صرف لالچ ہے تو انعام کا ہے، تقویت کا ہے. تو یہ ایک اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ اس میں اگر بندہ کردار بعض اوقات سیکھتا ہے تو جو ری انفورسمنٹ کے لیے سیکھ رہا ہوتا ہے، تقویت کے لیے کہ انعام کے طور پر مجھے کوئی نہ کوئی چیز ملے گی، بندہ خود نہیں سیکھ رہا ہوتا، دل سے نہیں سیکھ رہا ہوتا. اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم ڈیلی لائف میں دیکھیں، ہم بچوں کو کوئی کام کہتے ہیں تو ان کو ہم پہلے ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوتی ہے کہ آپ ہمیں یہ چیز دیں گے، کارٹون دیکھنے دیں گے، سیل فون دیں گے تو میں یہ کام کروں گا. یعنی بچہ اب کام کر رہا ہے تو تقویت کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ری انفورسمنٹ کے لیے کر رہا ہے. تو دونوں طرح کی جو ہمارے پاس کنڈیشننگ ہے، ایک ہمارے پاس کلاسیکل کنڈیشننگ ہے، ایک ہمارے پاس آپرینٹ کنڈیشننگ ہے. تو یہ ہم روزمرہ زندگی میں ہمیں دونوں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تقویت کے طور پر ہم کسی بھی کام کو سیکھتے ہیں یا کسی بھی کام کو کرتے ہیں. اس کے بعد یہ تو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا 5ویں چیپٹر میں سے. اب آپ لوگ واپس آ جائیں چیپٹر نمبر 4 پہ. پیج نمبر میرے پاس 94 ہے، اور 94 پیج پہ ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں ہم نے موضوعی عوامل پڑھنے ہیں اور سماجی عوامل. لیکن موضوعی عوامل سے پہلے ایک ہمارے پاس ٹاپک پڑا ہے مہیجات کی خصوصیات. کہ مہیجات کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے ادراک کو متاثر کرتی ہیں. اب دیکھیں، محیط کی خصوصیات ہمارے ادراک کو خارجی طور پر متاثر کرتی ہیں. دراصل یہ توجہ کی معروضی شرائط ہیں، کیونکہ جو محیط ہماری توجہ میں آتا ہے ہم اس کا ادراک کرتے ہیں. تو سب سے جو پہلی خصوصیت ہے کسی بھی محیط کی وہ ہے وسعت. ایسے محیطات جو کشادہ ہوں، زیادہ جگہ گھیریں، ان کا ادراک جلد کر لیا جاتا ہے، جیسے قدادم اشتہارات، بڑے بڑے نیوز سائن بورڈ وغیرہ وغیرہ. یہ ایسی ساری چیزیں ہیں جو بہت بڑی ہوتی ہیں. تو جو چیز جتنی بڑی ہوگی اس کا ادراک اتنا ہی جلدی کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ روڈز پہ دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، مختلف قسم کے اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو جتنا بڑا ہوگا محیط اس کا ادراک اتنی ہی جلدی کر لیا جائے گا. سیکنڈ جو ہمارے پاس خصوصیت ہے وہ ہے شدت. محیط جتنی قوت سے عضویہ پر اثر انداز ہوگا اتنا جلد ادراک کے دائرے میں آ جائے گا، جیسے چکا چوند، روشنی، آندھی، تیز خوشبو، یہ ساری چیزیں. یعنی جتنی شدت سے محیط ہمارے سامنے آئے گا اتنا ہی جلد اس کا ادراک کر لیا جائے گا. اچانک اندھیرا چھا جائے ہم فوراً سے اس کا ادراک کر لیں گے. اچانک سے کسی چیز کا شور ہے بہت تیز تو بھی ہم اس کا ادراک کر لیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز ہے حرکت.
ساکن مہیجات کے درمیان اگر کوئی مہیج حرکت کرنے لگے تو اس کا ادراک جلدی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ایگزامپل دیکھیے گا کہ کلاس میں شریر طلبہ یا امتحان میں نقل کرنے والے بچے اسی وجہ سے استاد کی نظر میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہل رہے ہوتے ہیں، حرکت کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر ان کی سرگوشی جاری ہوتی ہے، تو وہ جلد از جلد ہمارے ادراک میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جسامت۔ اشیاء کا حجم غیر معمولی یعنی بہت بڑا ہو یا بہت چھوٹا ہو تو بھی ادراک کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ پس منظر کے حوالے سے مختلف جسامت کے مہیجات کا ادراک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ محل وقوع، لوکیشن۔ مختلف اشیاء، حالات یا واقعات کا محل وقوع ادراک کے لیے اہم ہوتا ہے۔ جو اشیاء واضح بصارت کے احاطے میں آ جاتی ہیں ان کا ادراک جلد ہو جاتا ہے۔ اخبارات کے صفحہ اول یا صفحہ آخر کے اشتہارات کا ادراک جلد ہو جانے کی وجہ ان کا محل وقوع یعنی ان کی لوکیشن ہی ہے۔ ادراک میں سیاق و سباق کی بھی بہت اہمیت ہے۔ پھر ہے جی کنٹراسٹ یعنی تضاد۔ ماحول میں متضاد مہیجات کا ادراک جلد ہو جاتا ہے۔ یہ ایگزامپل آپ ڈیلی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کالج میں، اپنی کلاس میں سیاہ پس منظر پر سفید رنگ بہت نمایاں ہوتا ہے، بڑے بڑے حروف میں چھوٹے حروف، رنگین تصاویر میں کوئی ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر، انگریزی اخبار میں اردو کا اشتہار، سب تضاد کی مثالیں ہیں۔ تضاد کی یہی خصوصیات ان کے جلد ادراک کا باعث بنتی ہے، یعنی ایک چیز کوئی ایسی ہو جو باقیوں سے مختلف ہو تو کیا ہو جاتا ہے، اس کا تضاد ہو، اس کا جو ہے ادراک جلدی ہو جاتا ہے۔ جیسے اب وائٹ بورڈ پر ہم لکھتے ہیں تو وائٹ بورڈ مارکر سے ہم کبھی نہیں لکھتے، گرین سے، بلیو سے، ریڈ سے، ان بورڈ مارکر سے ہم لکھتے ہیں تاکہ کنٹراسٹ پیدا ہو اور آپ اس چیز کا ادراک کر سکیں کہ بورڈ پر لکھا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز ہے تغیر۔ ماحول میں اچانک تبدیلی بھی فوراً قابل ادراک ہوتی ہے، مثلا اچانک بادل چھا جائیں، گھڑی کی ٹک ٹک بند ہو جائے، سناٹے میں ہلکا سا شور، ماحولی تغیر کی مثالیں ہیں۔ ان سب کا ادراک آسانی سے ہو جاتا ہے، یعنی ماحول میں وہ کہتا ہے کہ کوئی چیز اچانک تبدیل ہو جائے نا تو وہ بھی ہم اس کا ادراک کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس نرالا پن ہے۔ کبھی کبھار رونما ہونے والے واقعات یا انوکھے نرالے مہیجات کا ادراک بھی جلد ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز پہلے کبھی رونما نہیں ہوئی، یہ فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے، تو ہم اس کا کیا کر لیتے ہیں، ادراک کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں جی موضوعی عوامل۔ تو ان عوامل کا تعلق ادراک کرنے والے فرد سے ہوتا ہے۔ پہلے جتنے بھی ہم نے پڑھے وہ مہیجات کے بارے میں تھے، مہیجات کی خصوصیات کے بارے میں تھے، جس چیز کا ہم نے ادراک کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھے، لیکن جو اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سبجیکٹو فیکٹرز، وہ ہیں موضوعی عوامل، اور ان عوامل کا تعلق ادراک کرنے والے فرد سے ہوتا ہے۔ جو بندہ ادراک کر رہا ہوتا ہے، جو فرد ادراک کر رہا ہوتا ہے، ان کا تعلق اس سے ہوتا ہے۔ فرد کی خصوصیات ہی موضوعی عوامل کہلاتی ہیں۔ ان کی تفصیل دیکھیے گا کہ پہلی چیز ہمارے پاس ہے موٹیو یعنی محرک، وہ قوت جو عضویہ کو سرگرمی پر مائل کرتی ہے اور جب تک سرگرمی کا مقصد پورا نہیں ہوتا آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی، محرک کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، اب آپ کو یہ چیز موٹیویٹ کرے گی، یہ موٹیو ہے، ٹھیک ہے، یہ موٹیو ہے، آپ کو اکسائے گا سرگرمی پہ، آپ سرگرمی کریں گے یعنی حرکت کریں گے اور تب تک کرتے رہیں گے جب تک آپ پانی کے پاس پہنچ نہیں جاتے اور پانی پی کے اپنی اس نیڈ کی سیٹسفیکشن نہیں کر لیتے، تب تک آپ حرکت کرتے رہیں گے، اور جب تک آپ پانی پئیں گے اس ضرورت کی تسکین ہو جائے گی تو پھر یہ جو محرک ہے یہ رک جائے گا، پھر آپ کو پیاس کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر کوئی اور ضرورت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کہ فرد جس محرک کی تسکین میں لگا ہو اس محرک کی تسکین سے متعلقہ عوامل کا ادراک فوراً ہو جاتا ہے، جبکہ وہ عوامل جو محرک سے متعلق نہ ہو ان کا ادراک جلد نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی ہی ڈھونڈیں گے، کھانے کی چیز نہیں ڈھونڈیں گے، ڈریس نہیں ڈھونڈیں گے پہننے کے لیے۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی ہی تلاش کرو گے، بھوک لگی ہے تو آپ کھانا ہی تلاش کرو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا کہ دلچسپیاں اور اقدار ہے، انٹرسٹ اینڈ ویلیوز ہے۔ دلچسپی توجہ کی مخفی صورت ہے، مخفی یعنی چھپی ہوئی صورت ہے۔ جب فرد کسی شے میں دلچسپی لیتا ہے تو اس کو توجہ دیتا ہے، جب توجہ دیتا ہے تو اس کا مکمل ادراک کرتا ہے۔ وہ اقدار جو فرد مخصوص گروہ میں رہ کر اپنا لیتا ہے اس کے مطابق ادراک بھی کرتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہیں شخصی اوصاف، پرسنل کوالٹیز ہیں۔ فرد کی شخصیت میں مختلف اوصاف کی تنظیم پائی جاتی ہے۔ کسی فرد میں کسی وصف یعنی خوبی کی شدت کم ہوتی ہے اور کسی خوبی کی زیادہ۔ وصف میں شدت کے اختلاف کی اسی وجہ سے فرد کا ادراک دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ ہر فرد اپنی کوتاہیوں اور خوبیوں کے زیر اثر ہی مہیجات کا ادراک کرتا ہے۔ ایک غسیلے اور ملنسار فرد کے ادراک میں فرق اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہمارے پاس ہے ایٹیٹیوڈ یعنی رویہ۔ فرد کا رویہ جس شے کی طرف مثبت ہوگا اس کا اور اس سے متعلقہ مہیجات کا ادراک آسانی سے کر لیا جاتا ہے۔ منفی رویے سے متعلقہ عناصر کا ادراک مختلف انداز سے کیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، جس چیز کو ہم پازیٹیو سمجھتے ہیں ہم اس کو توجہ سے سنیں گے، ہم اس کا ادراک پازیٹیو وے میں کریں گے. جس چیز کو ہم سمجھتے ہی نیگیٹو ہیں یا تو ہم اس کا ادراک نہیں کریں گے یا ادراک کریں گے تو ہم اس کا نیگیٹو وے میں کریں گے. اس کے بعد دیکھیے گا جی ذہنی آمادگی ہے، مینٹل ریڈینس. فرد جس کام کو کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو اس سے متعلقہ امور کے ادراک میں نہایت سہولت ہوتی ہے. اس کے برعکس غیر متوقع محیطات میں ذہن معلومات کو وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لہذا ادراکی عمل فوری نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ جلد از جلد اس کا ادراک کر لیں گے. اگر آپ کسی کام کو کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہی نہیں ہیں تو آپ اس چیز کو کر بھی نہیں سکیں گے اور اس کا ادراک بھی آپ نہیں کر سکتے. اس کے بعد چھٹی چیز ہمارے پاس ہے جی ایموشنل کنڈیشن ہے، ہیجانی حالت. ہیجانی حالت کے دوران فرد کی ادراکی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں. ہیجانی کیفیت میں فرد عام اور سادہ محیجات کو بھی ویسے قبول نہیں کرتا جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے. مثلا غصے کے ہیجان یعنی ایموشن کے دوران فرد اشتعال میں آ جاتا ہے، نیک و بد صحیح غلط کی تمیز مٹ جاتی ہے اور فرد بہت سے ناپسندیدہ کام بھی کر گزرتا ہے. مثلا دوسروں کو گالیاں دینا، مار پیٹ کرنا. حالانکہ عام روٹین میں بندہ کیا کہتا ہے کہ گالیاں نہیں دینی چاہیے، مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے، بری بات ہے، لیکن غصے میں وہی شخص یہ ساری چیزیں کیا کر جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے ادراک کو متاثر کرتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ٹینڈنسی یعنی رجحان. مختلف اشیاء کی طرف ہر فرد کا رجحان اس کے پیشے کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے استاد، ڈاکٹر، وکیل، کسان اور طالب علم کا ادراک کسی ایک شے کے بارے میں بھی مختلف ہو سکتا ہے. مثلا گندم یا کپاس کی کم سے کم قیمت کا تعین یا انکم ٹیکس کی شرح میں اضافے سے طالب علم اتنا متاثر نہیں ہوگا جتنا امتحان کی تاریخ بدلنے سے یا امتحانی نظام کے بدلنے سے ہوگا. تو ہر بندے کے لیے ہر چیز کا ادراک مختلف ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر بندہ ہر چیز کے بارے میں مختلف رائے رکھتا ہے، اس کی دلچسپیاں، اس کا جو پیشہ ہوتا ہے وہ اس کو اس طرح کرنے پر مجبور کرتا ہے. اس کے بعد ہے جی بلیوز، عقائد. فرد کے مذہبی عقائد بھی ادراک کو متاثر کرتے ہیں. ایک عالم دین اور عام مسلمان کے عقائد تو مشترک ہی ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، مگر عقائد کی شدت ادراک کو مختلف بنا دیتی ہے. جسمانی اور ذہنی صحت ہے. اس کے بعد فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. بیماری کی حالت میں ادراک متاثر ہوتا ہے. جسمانی بیماری کے علاوہ ذہنی عوارض کا مطلب ہوتا ہے بیماریاں، ٹھیک ہے، اور اس کا واحد ہے عارضہ یعنی بیماری. جسمانی بیماری کے علاوہ ذہنی بیماریوں میں فرد کی ادراک کرنے کی صلاحیت شدید طور پر متاثر ہوتی ہے. کچھ ذہنی مریضوں میں تو وہمے اور خبط پیدا ہونے لگتے ہیں. وہمے اور خبط آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سیکنڈ ایئر میں. وہمے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ڈیلیوژنز ہوتے ہیں، یعنی فالس بلیوز ہوتے ہیں، غلط عقائد ہوتی ہیں چیزوں کے بارے میں. یہ ہوتے ہیں خبط، ٹھیک ہے، ڈیلیوژن. اور جو وہمے ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں ہیلوزینیشن. ایسی چیزیں دیکھنا، ایسی چیزیں سننا جو ماحول میں ہوتی نہیں ہے، غیر موجود اشیاء کا حسی تاثر. ٹھیک ہے، جو خبط ہوتے ہیں یہ ڈیلیوژنز ہوتے ہیں یعنی فالس بلیوز ہوتے ہیں. جو وہمے ہوتے ہیں یہ ہیلوزینیشن ہوتے ہیں. یہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنے ہیں سیکنڈ ایئر میں انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہمارے پاس سماجی عوامل دیکھیں. فرد جس ماحول میں رہتا ہے اس کی حدود و قیود بھی فرد کے ادراک کو متاثر کرتی ہیں. یوں بھی انسان سماجی حیوان ہے، اس کے لیے گروہ کے بغیر زندگی بسر کرنا مشکل ہے. فرد نہ صرف گروہ میں رہنا چاہتا ہے بلکہ گروہ سے وابستگی کا اظہار بھی کرتا ہے، گروہی پسندیدگی حاصل کرنا چاہتا ہے. اس سارے عمل میں فرد گروہی معیار اور قواعد و ضوابط کی پابندی کرتا ہے. گروہی معیار والدین، خاندان، ہمجولی، پڑوسی، تعلیمی ادارے، مذہبی اور سیاسی ادارے، ابلاغ عامہ اور سیاسی تنظیمیں مل کر وضع کرتی ہیں اور فرد کی شخصیت ان سب سے متاثر ہوتی ہے. مندرجہ ذیل سماجی عوامل فرد کے ادراک کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں. کیونکہ یہ ہم سوشل فیکٹرز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جتنی بھی چیزیں ہماری سوسائٹی میں آتی ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ادراک کو متاثر کرتے ہیں. تو اس میں پہلی چیز دیکھیں وہ آتی ہے سماجی معیار یعنی سوشل نارمز. سوشل نارمز کیا ہوتے ہیں؟ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز آف دس سوسائٹی. سماجی معیار سے مراد ہر معاشرے کا اپنا معیار ہے. معاشرے میں پائے جانے والے دیگر ادارے بھی اپنے معیار اور قواعد و ضوابط وضع کرتے ہیں. فرد جس گروہ یا تنظیم سے وابستہ ہوتا ہے اس کے معیار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. ہر معاشرہ مختلف امور کے لیے اپنا الگ معیار قائم کرتا ہے. فرد کا ادراک ان تمام قواعد و ضوابط سے متاثر ہوتا ہے. نمبر 2، عمر کا معیار، ایج نارم. فرد کا ادراک کرنے کا معیار اپنے ہم عمروں کے مطابق ہوتا ہے. یہی عمر کا معیار کہلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مختلف حالات و واقعات کے بارے میں بچے کا ادراک بالغ کے ادراک سے مختلف ہوتا ہے. ابھی یہ چھٹیاں ہوئیں، ٹھیک ہے، تو جو بچے تھے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، بڑے خوش تھے، سر چھٹیاں ہو رہی ہیں. اکثر بچے پوچھتے تھے سر چھٹیاں کب ہوں گی، چھٹیاں کب ہوں گی. یعنی جو عمر ہوتی ہے، جو ایج ہوتی ہے نا، یہ ایج نارمز ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کے ادراک کو متاثر کرتے ہیں. اب آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، چلیں
ریسٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ہم جس طرح ادراک کر رہے تھے اس چیز کا، پہلے ہی بچوں کا بہت لاس ہو چکا تھا، اب دوبارہ ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ بچوں کا لاس ہو، تو ہم جو ٹیچرز کر رہے تھے ادراک یا پیرنٹس کر رہے تھے وہ اس طرح نہیں کر رہے تھے. ہم خوش نہیں ہو رہے تھے چھٹیوں پر، لیکن بچے جو تھے وہ اس کا ادراک اس طرح کر رہے تھے کہ وہ خوش تھے کہ ہمیں چھٹیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، پیرنٹس تو چلو آپ لوگوں کی ویسے بھی نہیں کرتے ہوں گے اس کا ادراک، ویسے کہ آپ ویسے ان کو تنگ کرتے ہوں گے گھر میں رہ کے، تو پہلے 6-7 ماہ گھر رہے تو آپ لوگوں نے تنگ کیا ہوگا بہت گھر والوں کو، تو شاید وہ اس لیے بھی ان کا ادراک تھوڑا مختلف ہو. بہرحال ہمارا جو ادراک اس لیے مختلف تھا کہ چھٹیاں ہمیں اس لیے اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ پہلے بہت لاس ہو چکا تھا اور ہم اپنا کورس کور کرنا چاہتے تھے. خیر یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی اس میں. اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ سماجی اقدار ہے یعنی سوشل ویلیو. پورا معاشرہ جن اقدار کی پیروی کرتا ہے، فرد بھی انہی سماجی اقدار کی تقلید کرتا ہے. ذاتی اقدار کے علاوہ سماجی اقدار بھی فرد کے ادراک کو متاثر کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں بزرگوں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دینا ہمارے سماجی اقدار کے خلاف ہے، جبکہ مغرب میں ایسا نہیں ہے. تو جس طرح ہمارا پورا معاشرہ اقدار کو فالو کرتا ہے، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں ہم بھی انہی کو فالو کرتے ہیں، اور ہم معاشرے کی جو پسندیدگی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں. ہم معاشرے سے الگ نہیں رہنا چاہتے اور الگ ہو بھی نہیں سکتے. اس کے بعد دیکھیے جی سجیشن ہے القاء. فرد جب دوسرے افراد یا معاشرے کی پیش کردہ توجیہ کو پرکھے بغیر مان لے، یعنی جانے بغیر، اس کا تجزیہ کیے بغیر، جانچ پڑتال کیے بغیر مان لے تو اسے القاء کہا جاتا ہے. القاء کے زیر اثر بھی ادراک متاثر ہوتا ہے. اگر معمول کو یعنی بندے کو، فرد کو، پارٹیسپینٹ کو سادہ پانی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کڑوا پانی ہے، تو معمول اس القاء کے تحت سادہ پانی کو کڑوا محسوس کرنے لگے گا. چلیں اگر یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. اکثر یہ میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی چاند میں فلاں نام لکھا ہوا ہے، جی فلاں نام لکھا ہوا ہے، جلدی جلدی دیکھیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں. حالانکہ پہلے بھی ہم نے چاند کو دیکھا ہوتا ہے، یا اس سے 5 منٹ میسیج آنے کے 5 منٹ پہلے بھی ہم چاند کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن جب ہمارے ذہن میں کوئی ڈال دیتا ہے کہ چاند میں یہ امیج بنا ہوا ہے، یہ نام لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم میسیج پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں تو واقعی ہی ہمیں وہ نام نظر آ جاتا ہے، ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہاں واقعی ہی وہ نام لکھا ہوا ہے، وہ واقعی ہی وہ شکل بنی ہوئی ہے. تو کیا ہوتا ہے، یہ القاء ہے کہ جب کوئی کہہ دے کسی بھی چیز کے بارے میں تو ہم ویسا ہی سمجھ لیتے ہیں بغیر جانچ پڑتال کیے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، القاء کہلاتی ہیں. اور لاسٹ جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وہ ہے سوشل ٹیبوز ہے، معاشرتی قیود ہے. ہر فرد اپنے معاشرے کے رسوم و رواج کی پاسداری کرتا ہے، اسے ان عادات کو چھوڑنا پڑتا ہے جو کہ معاشرے کے لیے ناپسندیدہ ہوں. فرد ایسی عادات کو پختہ کرتا ہے جن کی معاشرہ پذیرائی کرے. گویا فرد کا کردار براہ راست معاشرے کی حدود و قیود سے متعین ہوتا ہے، اور وہ انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے مختلف عوامل کا ادراک کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں نکاح کے بغیر مرد عورت کا ساتھ رہنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ مغربی معاشرے میں ایسا نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے، تو ہر معاشرے کی حدود و قیود ہوتی ہیں، ان حدود کے اندر، ان لمٹس کے اندر رہتے ہوئے ہم چیزوں کا ادراک کرتے ہیں، چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا جو ادراک ہے وہ اسی حدود قیود کے اندر رہتے ہوئے متاثر ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر یہ والا جو ٹاپک تھا ہمارا ادراکی تنظیم کے قوانین، یہ یہاں پر ختم ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ چوتھے چیپٹر میں سے ادراک کی اقسام کی طرف آئیں گے، یہ ہم سٹارٹ کریں گے. اور جو ہمارا 5واں چیپٹر ہے اس میں سے ہم انشاءاللہ جو حافظے کی اقسام ہیں اس کو نیکسٹ لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے. تو آپ لوگوں کے لیے جو ٹاسک ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہم نے محیط کی خصوصیات پڑھی ہیں نا، اس جو لکھی ہوئی ہیں بک میں، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ڈھونڈنی ہے کہ اور کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں محیط کی، یعنی اس چیز کی جس کا ہم ادراک کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں متاثر کر سکتی ہیں یا جو ہمارے ادراک کو متاثر کر سکتی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا ٹاسک ہو گیا، اسائنمنٹ ہو گئی. اور جب آپ اپنا ریٹن ٹیسٹ دیں گے کالج میں تو ساتھ میں یہ اسائنمنٹ بھی دے دیجئے گا. تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا جو لیکچر ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر کسی بچے کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے جو گروپس ہیں آپ ان میں ضرور ڈسکس کیجئے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ادھر ہی اس کا جو آنسر ہوگا وہ وہیں پر بتا دوں گا، کلیئر کر دوں گا. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اپنے چوتھے چیپٹر میں سے بھی اور 5ویں میں سے بھی ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.